فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو گے تو اللہ تمہارا ساتھ دے گا، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والکاظمین الغیظ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کا حصہ ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ نے فرمایا مومنوں کی شان رب نے بیان فرمائی کہ مومن تو وہ ہیں جو غصے کو پی بھی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ معاف کرنے سے کوئی شان میں گھاٹا آتا ہے؟ لیکن نہیں، ہے میاں بیوی، بڑے پیار محبت سے رشتہ ہوا، دو خاندان جڑے ہیں، لیکن اب انا کی بات ہے، میاں کو دیکھے تو وہ بھی اڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں نے یہ کہا تو اس نے یہ کیوں نہیں کیا۔ بیوی کو دیکھے تو وہ بھی اڑی ہوئی، وہ بھی اسی بات پہ، وہ کہتی ہے تیرے اندر اتنی ہمت ہے تو دے طلاق۔ وہ اس بات پہ الٹا اکساتی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک وہ وقت تھا کہ لوگ دونوں میاں بیوی، یعنی ہمارے خاندان اس لفظ سے بھی ڈرتے تھے کہ یہ اتنا بھاری لفظ ہے، لوگ سمجھتے تھے گناہ ہے۔ اب اتنی عدم برداشت اور بے صبری آ گئی ہے، ایک دوسرے کو بڑھ چڑھ کے کہا جاتا ہے تیرے اندر اتنی ہمت ہے تو یہ کر کے دکھا۔ اور پھر جب کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی راستہ نہیں ملتا واپس آنے کا، پھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پھر پتہ کیا کریں گے، پھر مسلمان ہی نہیں، پھر کہیں گے کہ لو سنیا دی مسجد ہی گئے سی، تو مفتی صاحب نے یہ بتایا یہ گھر ٹھیک نہیں ہونا سی، حدیثہ بول جانا ہے۔ اس مسجد میں جا کے پوچھیں گے او مولوی صاحب مولانا صاحب مفتی صاحب فلاں کہہ رہے، اب کیا ہے دین کو، ہمارا مقصد کیا ہوگا، دین کو مروڑ شروڑ کے کسی طرح ہمارا راستہ نکل آیا، ہم نے اپنا الو سیدھا کرنا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بخاری شریف کی حدیث ہے 6114 نمبر پہ۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ انا پرستی اتنی ہمارے اندر کہ مجھے اس وقت تک سکون نہیں آئے گا جب تک میں اپنی انا کے اوپر عمل نہیں کروں گا۔ میں نے یہ کہا ہے تو میں اس پہ عمل کر کے دکھاؤں گا، نہیں تو میں سمجھوں گا کہ لوگ کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، یہ محلے دار کیا کہیں گے، یہ میرے رشتہ دار، یہ انا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان بننے کی اس طرح ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلوان یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کو بچھاڑ دے، بلکہ فرمایا پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت کنٹرول کر لے۔ غصہ ہے، یہ تو فطرت ہے، غصہ تو ہر بندے کو آتا ہے۔ کون کہتا ہے مجھے غصہ نہیں آتا، آپ کو نہیں آتا، میاں کو نہیں آتا، بیوی کو، ماں کو، باپ کو، فطرت ہے، ہر بندے کو غصہ آتا ہے۔ لیکن اس غصے کا اظہار کا جو طریقہ ہے نا وہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بھائی جب غصہ ہو اور بندہ اپنے اوپر کنٹرول کر لے، حضور نے فرمایا یہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ کیونکہ جب میاں بیوی کے درمیان غصہ ہوگا اور دونوں میں سے جس نے بھی غصے پہ کنٹرول کر لیا، دو میاں بیوی نہیں بلکہ دو خاندان بچ جائیں گے، دو خاندان۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ویسے ایک معافی کے اوپر اگر بات کریں، حضور نے فرمایا جو زبان کو محفوظ رکھے، زبان کو جو محفوظ رکھے گا اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور فرمایا جو غصہ روکے گا نا، جو بات ہم کرنے لگے تھے وہ اس حدیث مبارکہ میں یہ ہے، شعب الایمان کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو غصے کو روکے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے عذاب کو روک دے گا۔ آج اگر اپنے غصے پہ کنٹرول کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، بھائی میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، بندے نے غصے کے اوپر کنٹرول کر لیا، غصہ روک لیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ اس سے عذاب کو روک دے گا۔ اچھا پھر اگلی بات اس سے بھی خوبصورت ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ غصے پہ کنٹرول کرتا ہے نا اللہ اس کے سارے عذر قبول فرماتا ہے۔ یعنی اللہ کے سامنے اگر وہ کوئی عذر رکھتا ہے نا، یا اللہ میری یہ مجبوری تھی، مجھے میرا یہ گناہ معاف فرما دے، بات یہ ہے کہ غصے پہ کنٹرول کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے غصے پہ کنٹرول کرنے کی وجہ سے اس کے عذر قبول فرماتا جاتا ہے۔ حضور حدیث قدسی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا منقول یہ بات ہے، مجھے اس حدیث مبارکہ کی پوری تصدیق تو خیر نہیں ملی کیونکہ کتاب ایک ایسی ہے فردوس الاخبار، میرے پاس یہ کتاب نہیں تھی، ویسے میں نے پڑھی حدیث مبارکہ۔ منقول تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے گا نا، یعنی غصہ آ گیا لیکن وہ اللہ کو یاد کیے ہوئے کہ یار اب غصہ کرنا نہیں ہے، کنٹرول کرنا ہے اس کے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس،
تو حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے آج بندہ اگر غصے میں مجھے یاد رکھے گا نا، کل قیامت کے دن جب مجھے جلال آئے گا، مجھے غصہ ہوگا تو میں اس کو یاد رکھوں گا، میں اس کو معاف کر دوں گا کہ یہ تو وہ بندہ ہے جب غصے میں تھا، اس نے مجھے یاد رکھا تھا، میری وجہ سے اس نے غصہ چھوڑ دیا تھا، آج اگر میرا جلال ہے تو میں بھی اس کو معاف کرتا ہوں۔ اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعب الایمان میں یہ بات ملتی ہے، حضور نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا، غصے کو پی گیا تو اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں ہے۔ جو غصے کو پی جاتا ہے رب کو یہ بندہ بڑا پسند ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ غصہ تو ہر بندے کو آتا ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا، آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے غصہ نہیں آتا، ہر بندے کو آتا ہے، لیکن غصے کو کنٹرول کرنا، کیونکہ غصہ جس طرح اللہ نے شراب حرام قرار دی نا، نشہ حرام کیوں؟ شراب کو کہتے ہیں خمر، انما الخمر والمیسر، قرآن مجید میں خمر کہتے ہیں اوڑھنی کو، جو بیویاں چادر لیتی ہیں، اوڑھنی لیتی ہیں، چنی جس کو ہم کہتے ہیں، اور خمر اس کو شراب کو کہا اسی وجہ سے جاتا ہے کہ وہ عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے، بندے کو پتہ نہیں لگتا میں نے کیا بولنا ہے کیا کرنا ہے، سامنے کو ماں بہن ہے کون ہے کوئی سمجھ نہیں آتی اسے۔ اسی طرح غصہ جب انسان کو آتا ہے نا تو غصہ بھی انسان کے جو اعضاء ہے اور خصوصاً جو انسان کا عقل ہے اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنی امت کی تربیت کی ہے کہ غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، جگہ تبدیل کر لو، پانی پی لو، بیٹھے ہو تو اٹھ جاؤ، اٹھے کھڑے تھے تو بیٹھ جاؤ، اندر تھے تو باہر چلے جاؤ۔ کچھ تربیت اللہ کے نبی نے کی ہیں، اسلام نے کی ہیں، یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، نہ کہ یہ ہے کہ انسان مقابلے پہ اتر آ جائے۔ اچھا ایک سبب تو دین سے دوری، طلاق کے جو آج کل اسباب مجھے نظر آئے، دین سے دوری، صبر اور برداشت میں کمی، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہمارا صبر اور عدم برداشت ہے۔ اور دوسرا تیسری بات یہ آ گئی کہ بے اولادی، اگر شادی ہو گئی ہے اولاد نہیں ہوئی یا پھر بچیاں زیادہ ہو گئی ہیں، بیٹی ایک، پہلی بھی بیٹی، دوسری بھی بیٹی، تیسری بھی بیٹی، اب کیا ہوا؟ اب ہمارے لوگوں نے شروع کر دیا لو جی اس رشتے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، آپ گناہ ایسے ہی گناہ پہ اتر آئیں گے، خود خدا بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرمایا، سورہ شورى کی 49 اور 50 نمبر آیات میں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ ذرا قرآن کے بھی لیڑے ہیں، قرآن کو بھی پڑھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا انسان یہ زمین و آسمان کا مالک تو میں ہوں، میں جسے چاہتا ہوں بیٹے عطا کرتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں، اس میں تمہارا تو کچھ نہیں ہے۔ تم یہ کہو کہ 2 بیٹیاں پیدا ہو گئی ہیں اب طلاق کا سوچ لیا ہے، 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں کیسے پالوں گا، اس بیوی سے تو میرا بیٹا ہی نہیں ہو۔ ارے بیٹا دینا بیٹیاں دینا وہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو دوسری شادی کرے تیسری کرے، اللہ پھر تجھے بیٹیاں دے دے کیا کرے گا؟ تو روک لے گا؟ یا اللہ تجھے اولاد ہی نہ دے پھر کیا کرے گا؟ یہب لمن یشاء، اللہ نے پھر اگلی بھی بات فرمائی یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء او یزوجہم ذکرانا واناثا۔ رب نے فرمایا میری مرضی ہے کسی کو بیٹیاں اور بیٹے دونوں دے دوں، یہ بھی میری قدرت ہے، میرا کمال ہے، یہ اس رب کی نعمتیں ہیں، وہ اپنی نعمتیں جب بانٹتا ہے اپنی مرضی کے مطابق بانٹتا ہے۔ کچھ ایسے کام ہیں جہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ مجبور کا مطلب یہ ہے اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، دعا کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، رب سے بار بار دعا کرنی ہے، باتیں تو یہ ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ بھائی اس سے بیٹیاں ہوئی ہیں اس کو طلاق دے،